میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایچ آر سے ریلیٹڈ نہیں تھا. میں نے ایم فل کیا ہوا تھا باٹنی میں. ظاہر آپ کو جو انیشیلی آپ نے جو اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے ایک جونیئر لیول سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. میں نے سی ایچ آر پی کیا ہوا ہے, سی ایچ آر ایم پی کیا ہوا ہے, سی آئی آر پی کیا ہوا ہے. 3 سرٹیفکیشنز ہیں جو میں نے کی ہوئی ہیں اور میرا آگے فیوچر میں ارادہ ہے کہ میں مزید بھی کروں گی انشاءاللہ. آپ کو میں 3 لاکھ دے دوں, 4 لاکھ سیلری دے دوں اور اگر آپ کو میں ذہنی سکون نہیں دے رہی تو آپ کے وہ جو 9 گھنٹے آپ نے آفس میں گزارنے ہیں وہ آپ کے اس طرح سے ہو جائیں گے کہ جیسے میں کسی جنگ پہ جا رہا ہوں. اپنی کمپنی کے اسٹرکچر کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے بینگ این ایچ آر, اور آپ نے امپلائیز کے ساتھ جو امپلائی ریلیشن ہے اس کو بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ساتھ ہیں شازیہ علی, یہ ایک کمپنی میں ایچ آر ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس شعبے میں کیسے آئی, تو کوئی خصوصی تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے اور انہوں نے اس شعبے کو کیسا پایا. جی شازیہ علی. السلام علیکم. تھینک یو سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ آنے کا اور اپنے ایچ آر کے پروفیشن کو ڈسکس کرنے کا. تو جیسے آپ کا کویشچن ہے کہ اس کے لیے کوئی ایچ آر میں آنے کے لیے آپ کو کوئی خاص ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, تو بالکل آپ اس میں آپ ایچ آر سے ریلیٹڈ بہت سارے لائک آپ بزنس سے ریلیٹڈ, ایچ آر سے ریلیٹڈ ایم بی اے ایچ آر لوگ کر لیتے ہیں, ایم بی اے فائنانس کر لیتے ہیں جس طرح سے. تو اس طرح سے اگر آپ نے ایم بی اے کیا ہے ایچ آر میں تو آپ ڈائریکٹلی ایچ آر میں آ سکتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں ہے. آپ کی اگر تعلیم کچھ اور ہے تو آپ تب بھی آ سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. آپ کے کچھ سرٹیفکیشنز ہیں جو ایچ آر کے اندر بتائی جاتی ہیں وہ آپ نے ضرور کی ہونی چاہیے. جیسے کچھ سرٹیفکیشن ہے سی ایچ آر پی, سی ایچ آر ایم پی, ایس ایچ آر ایم. آپ نے کیا کیا ہوگا؟ میں نے سی ایچ آر پی کیا ہوا ہے, سی ایچ آر ایم پی کیا ہوا ہے, سی آئی آر پی کیا ہوا ہے. 3 سرٹیفکیشنز ہیں جو میں نے کی ہوئی ہیں اور میرا آگے فیوچر میں ارادہ ہے کہ میں مزید بھی کروں گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ ظاہر آپ کو جو انیشیلی آپ نے جو اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے ایک جونیئر لیول سے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے یا ایجوکیشن ہے تب بھی آپ کا جو اسٹارٹ اپ ہے وہ آپ کا ایک جونیئر لیول سے اسٹارٹ ہوگا. آپ اس کو انٹرن کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے کہاں سے شروع کیا اور اب آپ کہاں پہ ہیں؟ اچھا, میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایچ آر سے ریلیٹڈ نہیں تھا. میں نے ایم فل کیا ہوا تھا باٹنی میں اور اس کے بعد جو ہے میں نے مزید دوسری کمپنیز میں, ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاب کی ہے. جیسے ٹریننگ مینیجر فارماسیوٹیکل کمپنی میں جاب کی ہے, میں نے ایکسپورٹ کمپنی میں جاب کی ہے ایز اے کوالٹی ایشورنس مینیجر. اس کے بعد جب کووڈ کا ٹائم آیا تب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں سائنس کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم یہاں پہ ٹیکنیکلی موو نہیں کر سکتے, تو کیا میکسیمم میں کر سکتی ہوں اپنے لیے. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جو ہے وہ ٹیک کی سائڈ پہ آنا چاہیے اور اس کے لیے جو مجھے بہتر لگا وہ یہی تھا کہ مجھے ایچ آر کے فیلڈ میں آنا چاہیے. تو اس کے لیے پھر میں نے ایم فل ایچ آر میں ایڈمیشن لیا اور ساتھ ساتھ وہ بھی کرتی رہی اور ساتھ ساتھ اپنا جو ہے وہ اس کے اندر اپنا کریئر اسٹارٹ کیا. تو کہاں سے شروع کیا, کہاں تک آپ پہنچ گئے؟ اچھا, جو میں نے سب سے پہلے اسٹارٹ کیا وہ میں نے ایز این ایچ آر ایگزیکٹو اسٹارٹ کیا تھا ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں. اس کے بعد اب الحمدللہ میں ایز این ایچ آر مینیجر جاب کر رہی ہوں. میرا اراؤنڈ 5 ایئرس کا ایکسپیرینس ہو گیا ایز این ایچ آر. آج کل کہاں پہ آپ؟ آج کل میں سمیٹن ٹیکنالوجیز میں جاب کر رہی ہوں ایز این ایچ آر مینیجر. یہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, ایک ٹیک انڈسٹری ہے اور میرا آگے بھی ارادہ ہے کہ میں ٹیک میں ہی رہوں. اچھا, وہ سمیٹن کو آپ نے کیسا پایا؟ سمیٹن کمپنی میں میرا جو ٹائم پیریڈ رہا ہے وہ آلموسٹ 1.5 سال کا ہو گیا ہے مجھے ٹائم, اور یہ میرا ٹائم پیریڈ بہت اچھا رہا ہے ماشاءاللہ سے. میں نے اس سے پہلے 2 سے 3 کمپنیز میں سافٹ ویئر ہاؤسز میں جاب کی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے کسی بھی امپلائی کے لیے وہ ہوتی ہے کہ سیلری تو ہے, ٹھیک ہے, ہم سب سیلری کے لیے کام کر رہے ہیں, لیکن جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ذہنی سکون وہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو میں 3 لاکھ دے دوں, 4 لاکھ سیلری دے دوں اور اگر آپ کو میں ذہنی سکون نہیں دے رہی تو آپ کے وہ جو 9 گھنٹے آپ نے آفس میں گزارنے ہیں وہ آپ کے اس طرح سے ہو جائیں گے کہ جیسے میں کسی جنگ پہ جا رہا ہوں. میں کام ہی نہیں کر سکتا جب میں مینٹلی وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہوں. تو سمیٹن میں نے وہ چیز بہت اچھے سے میں نے, جسے کہتے ہیں, مجھے ایسے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ کوئی ایسے کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہے یا کوئی نیگیٹیوٹی ہے. ہمارے سی ای او بھی ایون اگر ہم نے کبھی کوئی چیز کوئی پرابلم آ گیا ہے, ہمیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک بیریئر ہے ہمیں اس کو کراس کر کے جانا ہے یا ہمیں پہلے سے پریپیئر کرنا ہم کیا بات کریں گے, وہ کیا جواب دیں گے, ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ بڑے ایزی ٹو گو ہیں ہمارے ساتھ. جب بھی ہمارا کوئی ایشو ہوتا ہے, امپلائی سے ریلیٹڈ کوئی ڈسکشن ہو یا ہمارا پرسنل کوئی ایشو ہو, انہوں نے ہمیشہ ہمیں جو میکسیمم وہ فری ہینڈ ہمیں دے سکتے ہیں نا وہ ہمارے لیے ایزی کیا. ان کا نام ہے طاہر فضل
وہ اسمیٹن کے CEO ہیں, اور میں اب تک میں نے جتنے CEOs کے ساتھ کام کیا اب تک کی میری جتنی بھی ایکسپیرینس تھا اس میں سب سے جو بیسٹ میں نے پایا نا وہ ان کو پایا اور اس کمپنی کو پایا. اس کمپنی کا جو مطلب میرے تو ایکسپیرینس میں اس طرح کے لوگ بھی آئے ہیں کہ اس کمپنی میں اسپیشلی کہ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جن کو ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں لگتا ہے یہ چلے جائیں گے کمپنی چھوڑ کے, یا کمپنی کا حالات کچھ ایسے ہے یا کوئی, لیکن وہ کمپنی چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے. بہت سے ایسے میں نے اپنے ٹینیور میں نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ آیا اور وہ ریزائن کر کے چلا گیا. مطلب اس طرح کا ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے. اچھا, یہ ہم نے عموماً یہ دیکھا ہے, بلکہ ایسا ہی ہے کہ HR جو ہوتا ہے وہ پول کا کردار ادا کرتا ہے CEO مینجمنٹ کے اور ورکرز کے درمیان. اس حوالے سے آپ نے دونوں کا اعتماد برقرار رکھنا ہوتا ہے, ورکرز کا بھی, امپلائی کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ CEO کا یا مینجمنٹ کا. تو کہاں پہ آپ کو پریشانی آتی ہے؟ اچھا, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ HR جو ہے وہ ایک برج کا کام کرتا ہے امپلائیز اور امپلائر کے درمیان میں. تو آپ نے اپنی کمپنی کے اسٹرکچر کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے بینگ این HR, اور آپ نے امپلائیز کے ساتھ جو امپلائی ریلیشن ہے اس کو بھی آپ نے مینٹین رکھنا ہوتا ہے. امپلائی ریلیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے نہ تو ان کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ہو جانا ہے بینگ این HR, اور نہ ہی آپ نے بہت زیادہ کروڈ ہو جانا ہے, بہت زیادہ روڈ ہو جانا ہے ان کے ساتھ. آپ نے بڑا مینٹین کر کے چلنا ہوتا ہے چیزوں کو. آپ کا جو فرینڈلی بیہیویئر ہے وہ بھی آپ کو دیکھیں, میں ایک نارمل سی بات ہے, اگر میں کسی کے ساتھ بھی بہت زیادہ فرینڈلی ہوں, کسی امپلائی کے ساتھ, میں نے اگر کمپنی کا کوئی بھی رول اینڈ ریگولیشن ہے, کوئی بھی چیزیں امپلیمنٹ کرنی ہے, میں اس پرسن کو کیسے کہوں گی؟ میں نہیں کہہ سکتی. میرا اس کے ساتھ ایک بھائی چارہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ایک فرینڈ شپ زون ہو گیا کریٹ, تو میں نہیں کہہ سکتی. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس پروفیشن میں آپ ہیں, اسپیشلی HR میں, آپ نے اس کو بڑا بیلنس کر کے چلنا ہے, امپلائر کی سائڈ سے بھی اور امپلائیز کی سائڈ سے بھی. اور اگر کوئی پرابلم کسی امپلائی کی سائڈ سے آئی ہے تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ گئے ہیں اور جا کے CEO کے ساتھ فوراً جا کے ڈسکس کر لیا. آپ دیکھیں کہ امپلائر اس وقت کس کنڈیشن میں ہے, وہ کسی میٹنگ میں ہے, وہ کیونکہ کمپنی کی چیزیں HR کے سامنے آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50 to 70% اوپن ہوتی ہیں, اس کو پتہ ہوتی ہیں. اس کے باوجود اگر وہ اس چیز کا خیال نہ کرے اور بس وہ کہیں مجھے ابھی 5 منٹ پہلے کسی امپلائی نے یہ کہا ہے تو سر میں آپ کے پاس آ گئی ہوں یا آ گیا ہوں, تو وہ کوئی مناسب وہ چیز نہیں ہے, وہ اس طرح سے نہیں. اچھا, انڈیا کی بات کریں وہاں کی IT کی, تو اس کی ایکسپورٹ میرا خیال کوئی $700 ہے. جی. تو پاکستان کی ہے صرف 3.5 یا 3.6. تو حکومت اس حوالے سے کیا کچھ کر رہی ہے, کیا مزید بہتر کر سکتی ہے؟ اچھا, ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ جو IT کا جو انڈسٹری ہے اس میں ایسا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. بہت سے آپ دیکھیں گے کہ اس کو پرائیویٹ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں لوگ جتنے بھی CEOs ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, وہ سب اپنے اینڈ پہ اپنے اسٹارٹ اپ سے اسٹارٹ کیا انہوں نے, اور وہ ایک لیول پہ پہنچے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی اپنی محنت ہے اس میں. دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر گورنمنٹ آپ کو کچھ پرووائڈ نہیں کر سکتی نا, تو اگر آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہی, تو کم از کم اگر لیٹس سپوز کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے, وہ ہمارے پوری پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ 1-2 منتھ سے 3 منتھ سے کس طرح سے خراب چل رہی ہے. اگر آپ ہمیں یہ بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے, ایک انٹرنیٹ کی فیسلٹی پراپر نہیں پرووائڈ کر سکتے, تو جو لوگ خود سے کام کر رہے ہیں, یہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے, خود اپنے بلبوتے پہ انہوں نے اسٹارٹ کیا, اور آپ یہ دیکھیں کہ 100-150 لوگوں کو انہوں نے نوکری پہ رکھا ہوا ہے. کوئی کمپنی ایسی ہیں جس میں 200-300 امپلائیز بھی ہیں, تو وہ اپنے اینڈ پہ اتنے لوگوں کو روزگار پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے اس کو مزید بہتر کریں, تاکہ جو ہے ہمارے فورن کلائنٹس ہوتے ہیں, ان کو چیزیں ٹائملی ڈلیور کرنی ہوتی ہیں, تو وہ آپ جو ہے نا اس میں وہ ہرڈل نہ کریٹ ہو. تو اچھا, پچھلے دنوں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کچھ ایوارڈ دیے تھے HRs کو اور CEOs کو. تو حکومت اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی سرپرستی تو کر رہی ہے IT شعبے کی. بالکل ایسے ہی ہے. وہ آرگنائز کروایا گیا تھا, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ شکر ہے کہ کسی نے اس سائڈ پہ بھی توجہ دیا, اور CEOs کو اور HRs کو اور ٹیک انڈسٹری کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے. اور اپریسیشن, جی آپ کے CEO کو ملا. جی بالکل, جی مجھے بھی ایوارڈ ملا ہے, اور میرے جو CEO ہیں کمپنی کے اسمیٹن ٹیکنالوجیز کے. باقی کتنے لوگ تھے؟ باقی اس کے اندر کوئی میرا خیال ہے 100+ لوگ تھے اس کے اندر, جس میں CEOs بھی شامل ہیں اور ساتھ میں HR بھی شامل ہیں. ان کو اپریسیشن ایوارڈ گورنر. اچھا, یہ گورنر کی طرف سے دیا گیا ہے. گورنر ایک آئینی عہدہ ہے. اگر یہ حکومت کی طرف سے, مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے, شہباز شریف صاحب کی طرف سے دیا جاتا, تو کیا آپ سمجھتی ہیں وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟
جی بالکل، وہ ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک اپر لیول پہ چلی جاتی ہے چیز اور وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا ہونا چاہیے. ابھی تک تو نہیں ایسا ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی چیزیں بھی ہونی چاہیے. مریم نواز یا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے میجرلی جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹیپ لے. اچھا عمر، ہم کہتے ہیں کہ ہر پاکستانی کو پاکستان کا امیج بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آئی ٹی شعبہ پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے لیے کیسے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بالکل کر سکتا ہے، اور ہر انسان اپنا اپنا رول اگر پراپر صحیح طریقے سے پلے کرے تو ڈیفینیٹلی کیوں نہیں وہ ایک بڑا چینج لا سکتا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی لا سکتا ہے. لوگ کر بھی رہے ہیں، بہت اچھا کام کر بھی رہے ہیں. ہم ایز این آئی ٹی پروفیشنل ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے فار ایگزامپل پہلے میں اپنی بات اسٹارٹ کروں گی. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے فورن کلائنٹس ہوتے ہیں. ہمارے فورن کلائنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ 3 4 سال 10 سال سے بھی ہم ان کے پروڈکٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنا کام ٹائملی ان کو ڈلیور کریں. ایک تو یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کسی فورن کلائنٹ نے آپ کو کوئی پروجیکٹ ہینڈ اوور کیا، آپ نے اس کو ٹائملی ڈلیور کر دیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے جس طرح سے اس کی ریکوائرمنٹس تھی اس کے اکارڈنگ کر دیا، تو وہ ڈیفینیٹلی نیکسٹ ٹائم آپ کو ہی وہ پروجیکٹ دے گا. اور آپ کے لیے جس طرح کے فری لانس پلیٹ فارمز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے لیے آواز اٹھائے گا، بتائے گا کہ یہاں پہ بہت اچھے ڈیولپرز یا یہاں پہ بہت اچھا آئی ٹی کا کام کیا جاتا ہے، تو باقیوں کو بھی یہ کرے گا. اس کے علاوہ یہ کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے فورن کلائنٹس پاکستان آ جاتے ہیں، ہمارے انویٹیشن پہ آ جاتے ہیں یا وہ خود آ جاتے ہیں. جیسے ہماری کمپنی میں اپنی کمپنی کی ایگزامپل دوں گی. اسمیٹن ٹیکنالوجیز میں ہماری ایک کلائنٹ تھی کرسٹل شن، وہ آئی تھی اور انہوں نے آ کے جو ہے وہ آئی تھی کوریا سے. اچھا. اور وہ یہاں پہ آئی ہیں ہمارے ساؤتھ کوریا سے وہ آئی تھی، اور ہمارے انویٹیشن پہ وہ آئی تھی. ہماری کلائنٹ تھی، ہمارے ساتھ کوئی 2 سال تقریباً وہ کام کر چکی تھی. اور ان کا ایک بڑا نیگیٹو مائنڈ میں ایک امپیکٹ بنا ہوا تھا، اور وہ بڑا جو ہے وہ ڈر رہی تھی پاکستان آنے سے پہلے. وہ یہ سوچ رہی تھی کہ لائک آئی شوڈ ویئر بلٹ پروف جیکٹ وائل آئی ایم گوئنگ ٹو پاکستان، کیونکہ پاکستان کے حالات بڑے زیادہ خراب ہیں اور پاکستان میں ہر جگہ بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ گولیاں چلتی ہیں ہر وقت. تو پتہ نہیں کیا، مطلب بہت زیادہ ٹیررسٹ ہو یہ وہ اس طرح کا ان کا کچھ مائنڈ سیٹ تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس بھی کیا. لیکن جب وہ پاکستان آئی ہیں تو ہماری پوری کوشش تھی کہ ہماری کمپنی کی طرف سے ہماری طرف سے ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو، ان کو ہر طرح کی فیسلٹی پرووائڈ کی جائے. ان کو ہم نے پاکستان کا جتنا میکسیمم ایک اچھا فیس ہم دکھا سکتے تھے وہ ہم نے دکھانے کی کوشش کی اپنی کمپنی کے بہاف پہ. ہمارے CEO کی فل سپورٹ تھی ہمارے ساتھ، اور وہ جب جاتے وقت وہ بہت اچھے ریمارکس کے ساتھ ہماری کمپنی کو، ہمارے پاکستان کو بہت اچھا ایک نام جسے کہتے ہیں نا، بہت اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ کر کے گئی ہیں. تو کہاں آپ ان کو ریسٹورینٹس میں لے گئی یا لاہور کی سیر کروائی؟ کہاں آپ نے ان کو دکھایا پاکستان؟ نہیں، ہم ان کو ناردرن ایریا والی سائڈ پہ لے کے گئے، ان کو ناردرن ایریا وزٹ کروایا. جیسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے. جی ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ایسا کہا جاتا ہے اور ان کے دماغ میں بھی ایسی چیزیں تھیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ بھی جانتے ہیں، ہم لوگ پاکستان میں ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں تو ہمیں تو اس چیز کا آئیڈیا ہے. لیکن ان کا بھی یہ کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا، کیونکہ جب ہم وہاں پہ گئے اور وہاں پہ سب کچھ بہت اچھا تھا، پازیٹیو انوائرمنٹ تھا اور بہت اچھے سے ہم جاتے ہی انہوں نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، جس طرح سے میرا جو برین واش آپ کہہ لیں کہ کیا ہوا تھا، جس طرح کی چیزیں میں سن رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چیزیں بہت بہتر ہیں یہاں پہ پاکستان میں، اور مزید جسے کہتے ہیں وہ ہم خود بھی بہتری اس کے اندر لا سکتے ہیں. تو باقی سب کچھ اچھا ہی تھا. شازیہ علی، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھی شازیہ علی، HR ہیں یہ اسمیٹن ٹیکنالوجیز میں. جیسا کہ ہم نے بات کی کہ ہر پاکستانی اپنا کردار پاکستان کا امیج بہتر بنانے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے. ان کی طرف سے واقعی ایسا کردار ادا کیا گیا. کم از کم ایک خاتون کو فارنر تھی، ان کو انہوں نے پاکستان کا بہترین امیج دکھایا. انہوں نے اپنے ملک میں جا کر بھی یہ بات کی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.